بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور حاکموں کے پاس اس غرض سے اپنا مقدمہ مت لے جاؤ کہ گناہ کے طور پر لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ جبکہ تم کو معلوم بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک لمبی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِّنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ۔ جو شخص حرام مال حاصل کرے اور اس سے اپنی ضرورت میں خرچ کرے تو اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور ترکہ میں اس کو چھوڑ کر مرے گا تو وہ مال اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا۔ یہ حدیث صاف اور صریح انداز میں بتا رہی ہے کہ حرام مال کے اندر کتنی دنیاوی اور اخروی نحوست موجود ہے۔ اخروی نحوست تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ حرام مال جہنم کا توشہ بنے گا۔ دنیاوی نحوست یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ حرام مال میں دنیاوی اعتبار سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، اخروی اعتبار سے بھی بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بے برکتی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال پر مصائب بھیجتے ہیں، وہ مال بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا سود کو اللہ گھٹاتے ہیں۔ گھٹانے سے کیا مراد ہے؟ بہت سے علماء نے یہی مطلب لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں جس مال میں سود شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے سارے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسا کہ سود اور سٹے کے بازاروں میں اس کا ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی سرمایہ دار دیکھتے ہی دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع نقصان کے احتمالات رہتے ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسے کی بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ صرف سود اور سٹے کے بازاروں ہی میں ہوتا ہے۔ بے برکتی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال تو ہوتا ہے مگر مال سے جو مقصود ہے یعنی سکون کی زندگی وہ میسر نہیں ہوتی۔
چنانچہ پہلے لوگوں اور ہمارے بزرگوں کے مقابلے میں آج کے لوگوں کے پاس مال تو بے حساب ہے، ہر قسم کا مال موجود ہے، مگر اس مال کی فراوانی کے باوجود راحت اور سکون حاصل نہیں، بلکہ مال میں اضافے کے ساتھ ساتھ بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا رہتا ہے۔ یہی سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ بے برکتی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حرام مال سے ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے اور کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مال محض رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے نہ تو کسی کا پیٹ بھر سکتے ہیں، نہ اس سے کسی کا پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ گرمی سے حفاظت ہو سکتی ہے، نہ سردی سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے نزدیک مال بذات خود کوئی مقصود چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اپنی ضرورت اور حاجت پورا کرنے کا، راحت اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے اپنے یہی کام بنانا مقصود ہوتا ہے۔ مگر حرام مال کو اللہ تعالیٰ اس قدر بے برکت بنا دیتے ہیں کہ اس سے کام بنتے نہیں بلکہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ حرام مال سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اس کے استعمال کرنے والے کا نہ تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بلا شبہ بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی 40 دن کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ۔ جس بندے کا جسم حرام اور سود کے مال سے بنا ہو اس کے لیے دوزخ ہی لائق ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کوئی کپڑا 10 درہم میں خریدا اور ان میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ 1 درہم کا کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالیں اور فرمایا: اگر میں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول سے نہ سنا ہو تو میرے یہ کان بہرے ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو دور دراز کا سفر کر کے آیا، اس طرح کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر سے پاؤں تک وہ غبار میں اٹا ہوا تھا اور خوب گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا: یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام، جبکہ اس کا کھانا پینا حرام مال سے ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، فأنا یستجاب لذلک، تو اس حالت میں اس کی یہ دعا کیوں کر قبول ہوئی؟ یہ تو دنیا میں حرام چیزوں کے استعمال کی نحوست ہے، آخرت میں اس کی سزا اور عذاب یہ ہے کہ حرام مال کھانے والے کو سیدھے جہنم رسید کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے، حرام غذا سے پرورش پایا ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال اللہ من ای باب ادخلہ النار، جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے اور کیسے کمائے، یعنی حلال کمائی کی فکر نہیں کرتا، تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دوزخ کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک عبرتناک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب ان کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی دھول کی طرح کر دیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا:
كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوا فأحبط الله أعمالهم. یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن جب حرام مال سامنے آتا تو اس کو فوراً لے لیتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، ضائع کر دیا. بزرگوں اور دوستو، ہم ذرا اس پر بھی نظر ڈالیں کہ ہمارے اسلاف کی، بزرگوں کی زندگیوں میں حرام اور حلال کی تمیز اور حرام سے اجتناب کس قدر موجود تھا. تاریخ و سیرت کی کتابیں دیکھنے سے اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ اور سلف صالحین حرام چیزوں سے نہایت درجہ احتیاط کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت کا ایک غلام تھا. ایک دن وہ کچھ کھانا لایا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک لقمہ کھا لیا. پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کھانا حرام ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھ پر تف ہے، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا. پھر آپ نے منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کرنا چاہا مگر قے نہ ہوئی. لوگوں نے کہا کہ پانی پینے سے قے ہوگی، تو آپ نے پانی منگوایا اور آپ پانی پیتے جاتے تھے، قے کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ پورا کھانا باہر نکل آیا. لوگوں نے کہا اس ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی مشکل اٹھائی؟ فرمایا اگر اس کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو بھی میں ضرور اس کو نکالتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے جو جسم حرام سے پلا ہو وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بیت المال کا عطر دیا، چنانچہ وہ اس کو فروخت کرتی تھی، ضرورت پر اس کو اپنے دانتوں سے توڑتی تھی، اس میں سے کچھ ہاتھوں پر لگ جاتا. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے پوچھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فرمایا کیا خوشبو ہے؟ ان کی زوجہ نے واقعہ بتایا تو فرمایا کہ مسلمانوں کا عطر اور تم نے اس کو استعمال کر لیا. پھر ان کا دوپٹہ اتارا اور پانی سے دھوتے جاتے تھے اور سونگھتے جاتے تھے، یہاں تک جب تک وہ خوشبو رہی برابر اس کو دھوتے رہے. ہمارے قریب کے اکابرین میں سے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے. وہ دہلی سے اپنے وطن کاندھلا آنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور چل پڑے. راستے میں گاڑی والے سے گفتگو فرمانے لگے. بات چیت کے درمیان گاڑی بان نے بتایا کہ یہ گاڑی ایک رنڈی کی ہے، میں اس کو کرائے پر چلاتا ہوں. یہ سنتے ہی فوراً حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیشاب کے بہانے گاڑی سے اتر گئے، استنجا کیا اور گاڑی والے سے کہا کہ بیٹھ کر ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، ذرا چلنا چاہتا ہوں، تم گاڑی لے کر چلو، میں پیدل چلتا ہوں. کافی دور جانے کے بعد گاڑی بان نے کہا کہ حضرت اب تو بیٹھ جائیے. حضرت نے پھر ٹال دیا. آخر کار وہ گاڑی بان سمجھ گیا اور کہا کہ آپ رنڈی کی گاڑی پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کاندھلا لا کر اس کی مزدوری دے دی، مگر پورا راستہ پیدل ہی تشریف لائے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت ریل کا سفر کرتے تو ہر ایک مسافر کو اپنے ساتھ جتنا لگیج لے جانے کی اجازت ہوتی، اگر اس سے کچھ زیادہ ہو جاتا تو باقاعدہ اسٹیشن پر وزن کرتے اور جتنا وزن زیادہ ہوتا اس کی ٹکٹ الگ سے لیتے. ایک مرتبہ ایک ریلوے آفیسر سے ملاقات ہوئی جو حضرت کو پہچانتا تھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس ٹرین میں جو ٹی سی ہے ٹکٹ چیک کرنے والا وہ میرے ہی ماتحت ہے، میں اس سے کہہ دوں گا، وہ آپ سے کوئی تعرض نہیں کرے گا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی میرا تو سفر بہت دور کا ہے، یہ ٹی سی تو ایک شہر تک آئے گا، پھر وہاں سے کیا ہوگا؟ تو آفیسر نے کہا کہ وہاں سے جو دوسرا ٹی سی آئے گا میں اس سے بھی کہہ دوں گا. حضرت نے کہا کہ نہیں، میرا تو سفر اور اس سے بھی آگے ہے.
تو کسی نے کہا کہ اس سے آگے تو بس وہی ہے جہاں پر ٹرین جائے گی، اس کے بعد ٹرین رک جائے گی، تو وہاں تک جتنے بھی ٹی سی ہیں سب سے میں کہہ دوں گا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی آخرت کا جو سفر ہے وہ اصل میں میرے سامنے درپیش ہے، وہاں پر اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، وہاں میں کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ صاحب حیران اور شزدر رہ گئے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تمام واقعات نہایت عبرت انگیز اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، جن میں اکابرین کا حلال و حرام کے سلسلے میں غایت تقوی اور انتہائی احتیاط ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حرام مال سے کامل درجہ احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی حرام مال سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔